السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آر ایس ایس انڈیا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ آر ایس ایس کے نام سے واقف بھی ہیں، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں آر ایس ایس کا نام بالکل بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آر ایس ایس سے ہونے کا کلیم بھی کرتے ہیں، اور آر ایس ایس جو ہے یہ کوئی بہت پرانی کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی بہت پرانی مہم نہیں ہے۔ کوئی 98 سال پہلے 1925 میں یہ بنائی گئی، کریٹ کی گئی، اسٹیبلش کی گئی، اور یہ انڈیوائیڈڈ برٹش انڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انڈیا کے اور پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں جو میں آپ کے ساتھ ایک نقطہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ جب انگریز اس زمین پر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کھولی۔ کہاں کھولی؟ چنئی میں، جسے کلکتہ کا نام دیا گیا اور اب پھر سے چنئی نام رکھا گیا۔ وہاں پر انہوں نے مدراس میں ایک کمپنی بنائی۔ مقصد ان کا تجارت تھا، فری پورٹ چاہیے تھا انہیں، واٹ ایور واز دا ریزن۔ پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اپنی منظم فوج کے ذریعے ڈیوائیڈ اینڈ رول اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم جما کر اسے کھانا شروع کر دیا۔ جو بیوپار کرنے آئے تھے، تاجر بن کے آئے تھے، وہ اب یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ اس مالک بننے کے مرحلے میں انہیں یہاں کے لوگوں کو یہیں کے لوگوں سے لڑوانا پڑا، کیونکہ ان کے پاس اپنی تو اتنی فوج تھی نہیں۔ نتیجتاً لوگ آپس میں بھڑ گئے۔ بعض راجے مہاراجے ان کے خلاف ہوئے، بعض بادشاہ ان کے خلاف ہوئے، بعض ان کے حق میں ہوئے۔ انہوں نے بعض کو لالچ دی، بعض کو اندر سے کاٹا، بعض کو پیسے کھلائے، بعض کو الٹے سیدھے خواب دکھوائے، بعض کو سر کے خطابات سے نوازا گیا، بعض کو وکٹوریا کے میڈلوں سے، کوئین وکٹوریا کے میڈلوں سے نوازا گیا، بعض کو قلعتیں دی گئیں، بعض کو زرعی زمینیں دی گئیں، لینڈ لارڈز بنا دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہماری باج گزاری میں زندگی گزارو۔ اب آگے مسئلہ یہ تھا کہ یہ قوم آپس میں کئی 100 سال سے ساتھ رہ رہی تھیں، اور ان میں آپس میں وہ نفرتیں نہیں تھیں جو یہ ڈالنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ یہاں پہ جو سب سے اسٹرانگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مغل ایمپررز ہیں۔ تو نتیجتاً وہ جس مذہب پر ہیں وہ مذہب اسٹرانگ ہوگا۔ تو انہوں نے اس مذہب کو توڑنے کے لیے ایک مہم چلائی۔ وہ مہم جو عرب میں آلریڈی کامیاب ہو چکی تھی، اس کی ایک چنگاری یہاں پر بھی لائی گئی، اور مسلمانوں کو شروع میں تو 2 دھڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ جب ایک دفعہ ٹکڑے ہو جائیں تو پھر ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کون سی کتاب تھی، اس کے لکھنے والے کون تھے، اور ان کی وجہ سے مسلمان پاک و ہند کی سرزمین کے 1800s میں کیسے ڈیوائیڈ ہوئے، اور اس ڈویژن کی پر سب ڈویژنز ہوتی چلی گئیں اور آج تک ہوتی رہیں۔ لیکن یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ پھر انڈیا کے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف لا کے کھڑا کیا گیا۔ جہاں ہندو مسلم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی فساد برپا نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاتے، ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن ہو جاتے۔ ایسا معاملہ ابھی تک نفرتوں کا پیدا نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک وہ ساتھ رہ رہے تھے اپنے اختلافات کے باوجود، لیکن اختلافات جڑ پکڑتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ 1800s کے اینڈ تک ایک ذہن بنایا گیا کہ کس طرح تم ہندو ہو، تمہاری زبان، تمہاری بھاشا سنسکرت ہے، اور تم اردو کب سے بولنے لگ گئے؟ اردو کو نکال دو، ہندی کو لے کر آؤ، عربی کو نکال دو، سنسکرت کو لے کر آؤ۔ اتنی ایک پلاننگ کے تحت یہاں کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج بھی دیکھتے ہیں آپ، یہ جو کہتے ہیں عدالت کیا ہے؟ انڈیا میں بھی یوز ہوتا ہے، موویز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عدالت تو عربی کا ورڈ ہے، عدلیہ بھی عربی کا ورڈ ہے۔ تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت، یہ تعزیرات ہند کیا ہے؟ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اور دفعہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ جو
پولیس کا سسٹم ہے یہ بھی مسلمانوں نے بنایا تھا، اور جیل کا سسٹم بھی مسلمانوں نے بنایا تھا کہ کیسے قیدیوں کو مقید کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کا ایک سسٹم بنایا تھا۔ بہرحال تو اس خطے کی جڑ میں مختلف مذاہب جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش تو کرنی تھی۔ تو 1800 سے کچھ چنگاریاں لگائی گئیں، ان چنگاریوں کے آگے بڑھتے بڑھتے ایک الاؤ جو بنا نا اس کا، وہ 1925 میں RSS کی فارم میں مورد وجود میں آیا، جس کے اندر ایک نفرت تھی، وہ اس پرچم تلے جمع ہو گیا۔ نفرت کیا تھی کہ ہم ہندوستان کو واپس اس ڈگر پہ لے کے جائیں گے جو ہماری ڈگر تھی غیروں کے آنے سے پہلے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے جنہیں غیر کہہ رہے تھے وہ بھی سن آف دا سوئل ہیں۔ کمال کی بات ہے بھئی، دیکھیں نا، ایک ہی گاؤں میں ایک راجپوت ہے مسلمان ہو گیا، اور ایک راجپوت ہے وہ ہندو ہی ہے، ایک راجپوت ہے سکھ ہو گیا، تو اب جو مسلمان ہو گیا اب وہ باہر کا ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے نا۔ اچھا، اب تاریخ گواہ ہے جس کو یہ اب جھٹلاتے ہیں کہ آرینز تو باہر سے آئے تھے، یہاں پہ آ کے رچ بس گئے، اور اسی طرح ایرانی باہر سے آئے تھے، یہاں کے رچ بس گئے، اور بھی قومیں تھیں جو یہاں آئی تھیں رچ بس گئی، بعض یہاں کی قومیں ختم ہو گئیں، ان کے کھنڈرات میں ہمیں ان کے آثار ملتے ہیں، موئنجدارو ہو گیا، ہڑپا ہو گیا، اسی طرح اور دیگر اور جگہیں ہو گئیں۔ تو اب تک وہ معاملہ کچھ چل نہیں پا رہا تھا، تو کوئی نہ کوئی ایسی نفرت ہونی چاہیے کہ کل کرا کو اب مسلم لیگ بھی بن گئی، کانگریس میں بھی اتنے ہم نے بغض بھر دیا کہ کچھ مسلمان ہیں کانگریس کے ساتھ، لیکن کچھ مسلمان الگ ہو گئے، لیکن یہ کچھ بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ انگریز کا دماغ ہے نا، بڑی دور کی سوچتا ہے کہ کل کرا کو ہم یہاں سے چلے بھی گئے تو کہیں پھر سے یہ ایک نہ ہو جائیں، کہیں پھر سے یہاں امن اور آشتی کا معاملہ نہ ہو جائے، تو کچھ ایسا کر جاؤ کہ یہاں کے جو ہندو ہیں ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک چنگاری، کوئی ایک الاؤ ایسا لگا کے جاؤ کہ پھر ان میں بھی ایک جماعت ایسی رہے جو نفرتوں کو ڈیلتی رہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے چھت چھائے تلے یہ جماعت بنی بھی، کہنے کو یہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہی تھی کہ ہم ہندوستان میں ہندوستانیت واپس لے کر آئیں گے، ہندو دھرم واپس لے کر آئیں گے، لیکن عجیب سے لوگ ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے کو ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کی مہم ہے، اور اس جماعت کے اپنے کپڑے انگریزوں والے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ کپڑے کیا پہنتے ہیں؟ پینٹ شرٹ۔ یہ کون سی ہندوستانی تہذیب ہے بھائی، پینٹ شرٹ؟ تو ان کے تو لباس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کریشن کے پیچھے، انہیں پروموشن کے پیچھے ریزن کیا تھا۔ بس انتظار کر رہے تھے کہ پارٹیشن ہو جائے، اور پارٹیشن بھی ایسا کریں گے کہ پاکستان انڈیا لڑتے ہی رہیں، کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی گوٹھیں چھوڑ دیں گے کہ پھر یہ آپس میں کبھی مل نہ سکیں، ہمیشہ لڑتے رہیں۔ کہیں کشمیر کا مسئلہ چھوڑ گئے، کہیں جوناگڑھ کا، کہیں حیدرآباد دکن کا، اور ان مسئلوں کو سالو بھی نہیں کیا۔ کشمیر کا مسئلہ 1948 میں اقوام متحدہ میں منظور ہو گیا تھا، پر اس کے سلوشن پر کوئی عمل درآمد ہو گیا، تو پھر یہ جو دو ملک ہیں ان کا جو اتنا بڑا فوجی بجٹ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ان کو ہم اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ اور وہ جو وہاں لوگ ہیں انہیں اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ بھائی، جو دنیا کے 7 سب سے بڑے ملک ہیں جو امن و آشتی کا پیغام دیتے ہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہی سب سے بڑے اسلحے کے بیوپاری بھی ہیں، سب سے بڑا زیادہ اسلحہ بھی وہی ملک بناتے ہیں، جدید ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بھی انہی کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ اتنا اسلحہ بنائیں گے تو استعمال تو ہوگا نہیں، تو کریں کیا؟ سب کو اس دوڑ میں لگا دو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی گوٹھ پھنسا دو کہ لوگ لڑتے رہیں۔ کبھی ایران عراق کو لڑا دو، کبھی افغانستان روس کی لڑائی میں ایک طرف ہو جاؤ، دوسرے کا اسلحہ نکلتا رہے، ہمارا بھی اسلحہ نکلتا رہے۔ کبھی بوزنیا کا مسئلہ کر دو، کبھی یوکرین کا مسئلہ کر دو،
کبھی کہیں اور کوئی پرابلم کر دو، بس چلتا رہے معاملہ، سکون سے امن سے نہ بیٹھے. کبھی سیریا کو توڑ دو، کبھی عراق کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دو، یمن کو سعودی عرب سے لڑا دو، فلسطین کا مسئلہ نہ حل کرو، بس سب کو کہو ہاں تم بھی اچھے اور تم بھی اچھے، ادھر بھی پیسے ادھر بھی پیسے، اندر بھی لڑوا دو، اندر بھی الگ الگ جماعتیں ہوں، ایک ہی مسئلے کے لیے لڑ رہی ہوں پر ساتھ میں مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتی ہوں. تو یہی حال اس RSS کا بھی ہے. یہ بنائی گئی، اسے سپورٹ کیا گیا، اسے چھوڑ دیا گیا کہ پھلے پھولے. کبھی تو وقت آئے گا کہ اس کے لوگ بھی اوپر آ کے بیٹھیں گے، پھر یہ آپس میں پھر لڑیں گے، ہم دور بیٹھے تماشا دیکھیں گے کہ ہاں لڑو مرو، اپنے لوگوں کو مارو، دھرم کے نام پر، ذات پات کے نام پر، عجیب و غریب سے جھنڈے پکڑ کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، دھرم کے نام پہ لوگوں کو ملک سے نکال دینا، ذات پات سے نکال دینا. عجیب سی بات ہے. کہتے ہیں DNA چیک کراؤ. DNA سے میرا بھائی دھرم نہیں پتہ چلتا، ریلیجن نہیں پتہ چلتا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ DNA سے پھر پتہ کیا چلتا ہے. کوئی شخص کسی جگہ پر رہتا ہو تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پر سبھی لوگ ایک ہی ریلیجن کے ماننے والے ہوں. اب بھارت واسی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ کروڑوں دیوتاؤں کو پوجنے والے لوگ ہیں. تو کیا خیال ہے پھر DNA سے باہر نکالتے رہیں سب کو کہ تم تو رام کو مانتے ہو، تم لکشمن کو مانتے ہو، تم پتہ نہیں کالی دیوی کو مانتے ہو، تم سفید دیوی کو مانتے ہو، تم وہ. اب بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جن جن چیزوں کی لوگ پوجائیں کرتے ہیں. اب چھوڑو اس کو، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ میں نے غور کیا تو میں کہا کہ یار یہ ایک اور کھیل کھیل کے گیا ہے انگریز. عقل یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ These are my 2 cents. What do you think? السلام علیکم.